اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین ثم آمین۔ سورۃ النساء آیت نمبر 53 آیت نمبر 53۔ ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کا کوئی حصہ ہے اقتدار میں؟ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، اگر ایسا کہیں ہوتا تو یہ دوسرے لوگوں کو دل کے برابر بھی کوئی شے دینے کو تیار نہ ہوتے۔ اگر ان کے پاس اللہ کی طرف سے دیا ہوا کوئی اختیار ہوتا تو وہ لوگوں کو دل کے برابر بھی کوئی چیز دینے کو تیار نہ ہوتے۔ ہم سب جانتے ہیں اہل کتاب کا ذکر چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا ان اہل کتاب کو، بنی اسرائیل کو، اللہ تعالیٰ نے اپنی بادشاہت میں، اپنی قدرت و طاقت میں سے کوئی حصہ انہیں لکھ دیا ہے؟ کیا یہ ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں نبوت کے کہ 2000 سال تک نبوت ان کے خاندان میں رہی اور وہ سمجھتے رہے کہ یہ ہماری اجارہ داری ہے؟ کیا اللہ نے انہیں کوئی ایسا اختیار لکھ دیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ رب فرماتا ہے اگر ایسا ہوتا، اگر انہیں یہ اختیار مل جائے تو یہ اتنے بخیل اور اتنے خود غرض ہیں کہ کسی کو اتنا بھی نہ دیتے جتنا کھجور کی گٹھلی کے درمیان باریک سوراخ ہوتا ہے، یعنی یہ لوگوں کو ایک ذرہ برابر بھی اس میں سے کچھ نہ دیتے۔ یہ رب کریم فرما رہا ہے کہ اتنے بخیل ہیں۔ یہاں رب کریم ان کا بخل واضح فرما رہا ہے، اور یہی بات رب کریم نے سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 100 میں فرمائی۔ قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، کہہ دیجئے کہ اگر تم میرے رب کی رحمتوں کے خزانوں کے مالک ہوتے تو تم تو خرچ ہو جانے کے خوف سے بالکل ہی روک لیتے، جبکہ ظاہر رب کریم کے خزانے کم نہیں ہو سکتے مگر تمہاری کنجوسی تمہیں ڈرا دیتی۔ آیت نمبر 54 ہے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، کیا یہ حسد کر رہے ہیں لوگوں سے اس پر کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل میں سے عطا کیا ہے؟ تو ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی اور انہیں بڑی حکومتیں دی۔ آیت نمبر 53 میں رب کریم نے اہل کتاب کے بخیلانہ مزاج کو واضح کیا، اور یہاں رب کریم ان کے حسد کو واضح فرما رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو نبوت کا عظیم تر منصب بخشا ہے، اور چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے، اس لیے وہ حسد کی آگ میں جل رہے ہیں اور لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے سے روک رہے ہیں، جل رہے ہیں کہ اسماعیلی نسب سے یہ نبی کیوں آ گیا ہے۔ رب کریم فرماتا ہے کہ ان کے حسد کرنے کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں 2 وجوہات بیان فرمائی ہیں کہ دراصل نبوت و سلطنت اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے عطا فرما دے۔ دوسری وجہ رب کریم نے یہ بتائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے آل ابراہیم کو کتاب آسمانی دی، علم اور نبوت بھی عطا کیا، اور بڑی بڑی سلطنتیں بھی دیں۔ چنانچہ بنی اسرائیل میں بڑے بڑے انبیاء گزرے، اور بعض انبیاء کو بڑی بڑی سلطنتیں بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت کے ساتھ بڑی بڑی سلطنتیں بھی عطا کی گئیں۔ تو اگر گزشتہ دور میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کو بزرگی دی، تو اب بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے ہی کو دی ہے۔ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے میں بنی اسحاق یعنی بنی اسرائیل کو وہ دی گئی، اور اب بھی ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے ہی میں بنی اسماعیل علیہ السلام کی نسل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فضل کیا ہے، نبوت انہیں عطا فرمائی ہے۔ تو اس میں تعجب اور حسد کی کیا بات ہے؟ رب کریم فرماتا ہے کہ تم بھی آل ابراہیم ہو، اور یہ آخری نبی بھی آل ابراہیم ہی سے ہے۔ تمہیں اپنی نسل میں نبوت اور شریعت پر حیرت نہیں ہے، تو اب کیوں ہے؟
تو رب کریم بہترین توجیہ کے ساتھ انہیں ان کے حسد کو ان کے منہ پر دے مار رہا ہے کہ حسد کرنے کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے۔ آیت نمبر 55 ہے ہمارے پاس، فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا۔ پس ان میں سے وہ بھی ہیں جو اس پر ایمان لے آئے ہیں اور وہ بھی ہیں جو اس سے رک گئے ہیں۔ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور ایسے لوگوں کے لیے تو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہی ہے۔ اس آیت میں رب کریم اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ پر نازل کردہ کتاب قرآن پاک پر ایمان نہیں لاتے تو رنج کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ معاملہ تو پچھلے انبیاء کے ساتھ بھی رہا ہے۔ ہم نے آل ابراہیم میں جو اولاد ابراہیم سے تھے ان کو نبوت دی، کتاب نازل فرمائی، جینے مرنے کے آداب سکھائے، انہیں بادشاہتیں دیں، مگر اس کے باوجود ان میں سے بعض پر ایمان لے آئے اور اس انعام و اکرام کو مانا، لیکن بعض نے خود بھی کفر کیا اور دوسروں کو بھی ایمان لانے سے روکا۔ صدہ کا لفظ ہے یہاں، صدہ جو ہے اس میں فعل لازم اور فعل متعدی دونوں میننگ پائے جاتے ہیں کہ خود بھی رکنا اور دوسروں کو بھی روکنا، تو وہ خود بھی ایمان لانے سے رکے رہے اور دوسروں کو بھی ایمان لانے سے روکتے رہے، حالانکہ وہ انہی کی نسل سے آل ابراہیم سے تھے۔ تو جب انہوں نے اپنے والوں کا انکار کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا انکار ان سے کیا دور کی بات ہے۔ جب انہوں نے اپنے والوں کا انکار کیا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا انکار ان سے کیا دور کی بات ہے، جبکہ آپ ان میں سے نہیں ہیں۔ بس یہ کافر اپنے کفر میں پکے ہیں، ہدایت و حق سے بہت دور ہیں، اور ان کے کفر و تکذیب کی سزا جہنم ہے، یہ سزا انہیں کافی ہے۔ آیت نمبر 56 ہے، ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، یقیناً جو لوگ ہماری آیات کا کفر کریں گے ایک وقت آئے گا کہ ہم انہیں آگ میں جھونک دیں گے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، اور جب بھی ان کی کھالیں جل جائیں گی ہم ان کو دوسری کھالیں بدل دیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست ہے اور کمال حکمت والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو نہ ماننے اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسولوں کا انکار کرنے والوں کے انجام کا ذکر کیا ہے۔ انہیں اس آگ میں دھکیلا جائے گا جو انہیں چاروں طرف سے گھیر لے گی۔ وہاں ان کی برابر یہ حالت ہوگی کہ ایک کھال جب جل جائے گی تو ان کی کھال فوراً دوسری کھال میں بدل دی جائے گی تاکہ دائمی عذاب انہیں دیا جائے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ ایک کافر کی 100 کھالیں ہوں گی اور ہر کھال پر قسم قسم کے علیحدہ عذاب ہوں گے۔ ایک دن میں 70,000 مرتبہ کھال الٹ پلٹ ہوگی۔ کہا جائے گا کہ جلد لوٹ آؤ، دوسری نئی کھال جلد لوٹ آئے گی اور نئی کھال بن جائے گی تاکہ دائمی عذاب دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب اس آیت کی تلاوت کی گئی تو پڑھنے والے سے انہوں نے دوبارہ سننے کی فرمائش کی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کہا میں آپ کو اس کی تفسیر سناؤں کہ ایک ساتھ میں 100 بار بدلی جائے گی۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی سنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں آج سے 1450 سال تقریباً 1450 سال پہلے جو بات بیان کی تھی، آج جدید سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انسان کی جو کھال ہے وہ پورے جسم کی فصیل ہے، پورے جسم کی محافظ ہے، اور درد کا احساس صرف اس کھال میں ہوتا ہے۔ کھال کے آگے اندر جو کاٹ کرتے رہو تو درد نہیں ہوتا، ہڈیوں اور گوشت میں درد کا احساس نہیں ہوتا۔ درد سہنے اور تکلیف کا مزہ چکھنے کا احساس صرف سکن یعنی کھال میں ہوتا ہے۔ تو قرآن پاک یہ بات آج سے 1450 سال پہلے فرما رہا ہے کہ جب آگ میں پڑے ان کی کھالیں جل جائیں گی تو ایسا نہیں ہوگا کہ سارا جسم جل جائے اور اس کے بعد وہ جلنے اور تکلیف کے احساس سے وہ فارغ ہو جائیں، کیونکہ کھال کے جل جانے کے بعد باقی جسم کے جلنے پر درد کا احساس نہیں ہوتا، نہیں، انہیں دائمی عذاب ہوگا۔
ان کی کھال کو حکم ہوگا اور فوراً نئی کھال میں بدل دی جائے گی۔ اور جیسے کہ ہم نے گزشتہ لائنوں میں سنا کہ ایک ایک ساتھ میں 100 بار بدلی جائے گی، تو یہ ان کا ہمیشہ کا عذاب ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو جھٹلایا اور ان پر ایمان نہیں لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافروں پر اس سے زیادہ مایوس کرنے والی اور کوئی آیت نہیں اتری کہ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، پس چکھو عذاب اور نہیں بڑھایا جائے گا تم پر مگر صرف عذاب، تو عذاب ہر لمحے ان پر بڑھتا رہے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار۔ آیت نمبر 57 والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لہم فیہا ازواج مطہرۃ وندخلهم ظلا ظلیلا۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، عنقریب ہم انہیں داخل کریں گے ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے لیے ہوں گی بڑی پاک باز بیویاں، اور ہم انہیں داخل کریں گے گھنی چھاؤں میں۔ قرآن پاک کا یہ اعجاز ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ جیسے ہی جہنم کا ذکر آتا ہے اور انکار کرنے والوں کے عذاب کی وعید سنائی جاتی ہے، فوراً ہی اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کی نیکوکاریوں اور عطا شواریوں کا ثواب اور ان کی جزا کا ذکر بیان کرتا ہے۔ تو اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کے مقابلے میں مومنوں کی نیکوکاریوں اور عطا شواریوں کا ثواب اور جزا کا بیان اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ ایمان اور عمل صالح والے لوگ جنت میں ہوں گے، جن کے چپے چپے پر نہریں جاری ہوں گی، جہاں چاہیں گے وہ انہیں لے جائیں گے، اپنے محلات میں، اپنے باغات میں اور راستوں میں، غرض جہاں ان کا جی چاہے گا وہ پاک نہریں بہنے لگیں گی۔ پھر سب سے اعلیٰ لطف کی بات یہ ہے کہ یہ نعمتیں ابدی اور ہمیشہ رہنے والی ہوں گی، نہ ان میں زوال آئے گا، نہ ان میں کمی ہوگی، نہ یہ واپس لے لی جائیں گی، نہ یہ فنا ہوں گی، نہ سڑیں گی، نہ بگڑیں گی، نہ خراب ہوں گی۔ پھر ان کے لیے وہاں حیض و نفاس سے پاک، گندگی اور پلیدی سے پاک، میل کچیل اور بو باز سے پاک، رذیل اور بیہودہ اخلاق سے پاک بیویاں ہوں گی، جس کے لیے ازواج مطہرہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور ان کے لیے اور کیا انعام ہوں گے کہ گھنے لمبے چوڑے سائے ہوں گے جو بہت فرحت بخش اور بہت سرور انگیز اور خوش کن ہوں گے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے تلے 100 سال تک بھی سوار چلا جائے تو اس کا سایہ ختم نہ ہوگا۔ یہ ہے ان لوگوں کا انعام جس کا رب کریم نے سورۃ الرعد کی آیت نمبر 18 میں بھی ذکر فرمایا ہے کہ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى، جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا ان کا یہ بہت اچھا بدلہ ہے۔ اور رب کریم نے قرآن پاک میں فرمایا کہ لا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا، نہ تو وہ وہاں تیز دھوپ دیکھیں گے اور نہ ہی وہ وہاں زیادہ سردی کا سامنا کرنا ہوگا۔ بہت معتدل ان کے من چاہے موسم اور من چاہی وہاں نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت ان کے لیے وہاں موجود وہ پائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہ ہر وقت وہاں موجود پائیں گے۔ آیت نمبر 58 ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ان اللہ نعما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یقیناً یہ بہت ہی اچھی نصیحتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کر رہا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہ دو آیات جو ہیں یہ قرآن پاک کی اہم ترین آیات ہیں۔ ہم نے بتایا کہ سورۃ النساء کے آغاز میں ابتدائی 43 آیات 43 آیات جو تھی ان میں خطاب امت مسلمہ سے تھا۔
اگلی 14 آیات میں خطاب اہل کتاب سے تھا، اور اب 2 آیات میں خطاب پھر مومنین سے ہے۔ تو ابتدائی جو 43 آیات میں خطاب امت مسلمہ سے تھا، اس میں زیادہ تر امت مسلمہ کی زیادہ تر گفتگو جو تھی وہ گھریلو، آئلی اور معاشرتی سطح پر تھی۔ عورتوں کے حقوق کا بیان تھا، یتیموں سے سلوک کا ذکر تھا، نکاح کے احکام، شرائط و قیود، محرم رشتوں کا تعین، یہ سب گھریلو، آئلی زندگی اور معاشرتی زندگی کے احکام تھے۔ کیونکہ ہمارے اجتماعی نظام کی ابتدا خاندانی نظام سے بنتی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ النساء کا آغاز بھی خاندانی نظام کی اصلاح کے متعلق احکامات کی آیات سے ہوا ہے۔ اب جب کہ معاشرہ منظم ہو گیا، بہت سی خرابیوں کی تطہیر ہو گئی، وراثت کے نظام کے احکام آنے سے ورثہ پر ظالمانہ اور غاصبانہ قبضہ کا خاتمہ کر دیا گیا، ستیلی ماؤں کو جو بیویوں کے طور پر گھر میں ڈال لیتے تھے ان کی اصلاح ہو گئی، محرم رشتوں کے احکام آ گئے، رشتوں کے احترام کا ذکر ہوا، جاہلیت کے دور کی ساری آلائشوں کا سدباب کر دیا گیا۔ اب خاندانی اور معاشرتی سطح سے اوپر اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ تو ان 2 آیات میں اسلام کا سیاسی نظام دیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں کوئی ایسا علیحدہ چیپٹر نہیں ہے کہ اسلام کا سیاسی نظام یہ ہے، اسلام کا معاشرتی اور معاشی نظام یہ ہے، نہیں۔ قرآن پاک تو روانی میں وہ تمام باتیں بیان کر دیتا ہے، جیسے سود حرام ہے، تجارت کے یہ اصول ہیں۔ اب ہمارا یہ کام ہے کہ ہم دیکھیں، سمجھیں اور اخذ کریں۔ ہمیں قرآن پاک میں دنیاوی کتب کی طرح علیحدہ چیپٹر نہیں ملیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ریاست کی سطح پر ایک اصول تو مکی صورتوں میں دیا گیا تھا کہ سورۃ شورا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَا بَيْنَهُمْ، ان کا ہر کام باہمی مشورے سے ہوتا ہے، معاشی سطح ہو یا سیاسی، اس میں کوئی حاکم مطلق نہیں ہوتا، بلکہ سید القوم و خادم ہو، قوم کا حاکم، قوم کا سردار، قوم کا خادم ہوتا ہے، اور ریاستی سطح پر تمام کام جو ہیں وہ باہمی مشاورت کے ساتھ ہوتے ہیں۔ آج سے 1450 سال پہلے قرآن پاک نے جمہوریت کا تصور دیا جب مغربی دنیا ابھی بدترین بادشاہت اور ملوکیت سے گزر رہی تھی۔ 250 برس پہلے کی بات ہے کہ فرانس میں انقلاب آیا اور جمہوریت آئی، مگر قرآن پاک نے آج سے 1450 سال پہلے جمہوریت کی بات کی تھی، مگر یہ جمہوریت وہ جمہوریت نہیں تھی جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے، بلکہ وہ جمہوریت تو باہمی مشاورت سے ہوتی تھی۔ فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوتا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی رائے سن کر اپنی رائے بدل دیتے، اور کبھی ان کی رائے سن کر فیصلہ آپ اپنی رائے مبارکہ سے کرتے، یہاں تک کہ جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے کوتاہیاں ہوئیں ان کے بارے میں بھی رب کریم نے فرمایا فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، ان سے درگزر کیجئے، انہیں معاف کیجئے اور معاملات میں ان سے مشورہ کیجئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اب مدنی دور میں اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی جا چکی ہے۔ اسلام کے سیاسی نظام کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات میں رہنمائی فرما رہا ہے۔ آیت کے پہلے حصے میں رب کریم فرماتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے اہل کے سپرد کرو۔ رب نے یہ نہیں فرمایا کہ میں حکم دیتا ہوں، رب نے فرمایا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے۔ تو اس کی اہمیت یہاں سے واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اپنا ذاتی نام استعمال کر کے اس حکم کی اہمیت کو واضح فرما رہا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم اپنے بچوں سے کہیں کہ میں حکم دیتی ہوں، لیکن اگر میں اس طرح کہوں کہ تمہاری ماں تم سے کہہ رہی ہے تو ظاہر ہے دونوں جملوں میں بہت فرق ہوگا۔ جملے کا دوسرا حصہ جو ہے وہ اس بات کی اہمیت کو واضح فرمائے گا۔ تو رب کریم نے بھی یہاں یہی انداز اپنایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز میں بات کی ہے کہ اس حکم کی اہمیت پڑھنے والے پر واضح ہو۔ پہلی بات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امانت کیا ہے۔ ہر ودیعت کی ہوئی چیز، ہر دی ہوئی چیز امانت کہلاتی ہے۔ ہر سپرد کی ہوئی ملکیت میں دی ہوئی چیز وہ سب امانت ہے۔ ہم دیکھیں کہ ہمیں کیا دیا گیا ہے۔
ذرا سوچیں، جو صلاحیتیں، جو علم، ہوش و حواس اور زندگی اور سب سے بڑی امانت دین ہمیں ملا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت ہمارے پاس امانت ہے۔ لیکن جہاں جس امانت کا ذکر ہو رہا ہے وہ اختیار ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنی اسلامی حکومت کو منتخب کرتا ہے، چاہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی مجلس شورا کا اختیار ہو، یا آج کی جو مغربی جمہوریت، جو آج ہمارے اسلامی ریاستوں میں بھی وہی مغربی جمہوریت رائج ہے، جس میں عوام کے ہر بندے کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ ووٹ ڈال کر اقتدار، زمام اقتدار جس کو چاہے دے۔ تو رب کریم فرما رہا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں اختیار ہے کہ اس اختیار سے آپ زمام اقتدار کسی کو دے سکتے ہیں۔ تو رب کریم ہمیں بہت تاکید کے ساتھ فرما رہا ہے، واضح فرما رہا ہے کہ یہ اختیار ایک امانت ہے، یعنی ووٹ ایک امانت ہے۔ امانت میں خیانت مت کرو۔ امانت میں خیانت نہ کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ دیانتداری کے ساتھ اس امانت کو لوٹا دو۔ اس کو لوٹانے کا کیا طریقہ ہے کہ ووٹ ایک امانت ہے، وہ اس کے اہل کو لوٹا دو، یعنی ووٹ جس شخص کو آپ دے رہے ہو اس کی اہلیت کو دیکھو، یہ نہ دیکھو کہ وہ تمہارا رشتہ دار ہے، تمہاری برادری کا ہے، تمہارا اس سے مفاد وابستہ ہے۔ نہیں، یہ امانت بہت بڑی امانت ہے، اجتماعی مفاد کی امانت ہے، یہ تمہارے ذاتی مفاد سے بہت بلند، بہت اہم امانت ہے۔ رب کریم تاکیداً فرما رہا ہے اس امانت کو اس کے اہل کے حوالے کرو، یعنی اہلیت بنیاد ہو، سفارش نہیں، رشتہ داری نہیں، اہل کو منتخب کر کے امانت کا حق ادا کرو، ورنہ تم بددیانتی کے مرتکب ہو جاؤ گے۔ قیامت کا دن تمہیں اس کا جواب دینا ہوگا۔ تو نہ صرف ووٹ کا اختیار ایک امانت ہے، اسے اس کے اہل کے سپرد کرنے کی رب کریم نے تاکید فرمائی ہے، بلکہ تمام حکومتی عہدے جو دیے جاتے ہیں وہ بھی امانت ہوتے ہیں، وہ بھی اہل شخص کو وہ اہم عہدے دیے جانے چاہیے۔ تو ہر ذمہ داری ایک امانت ہے۔ استاد کے پاس علم امانت ہے کہ وہ صحیح ادا کرے، طالب علموں کو پورا اطمینان کرائے۔ حقوق اللہ میں نماز، روزہ، زکوٰۃ کی حفاظت امانت ہے، صحیح طریقے سے وضو کر کے وہ نماز کے لیے کھڑا ہو، نماز کی محافظت فرمائے۔ کوئی دوسرا نہیں جانتا آپ وضو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں یا بغیر وضو کے، آپ روزے کی حالت میں کچھ آپ نے کھایا ہے یا نہیں کھایا۔ پوری دیانت سے روزہ رکھا جائے۔ زکوٰۃ کوئی دوسرا نہیں جانتا کہ آپ نے کتنی دینی ہے، صحیح دیانت سے ادا کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے تمام حقوق کو بھی پوری دیانتداری کے ساتھ ادا کیا جائے۔ اسی طرح ہر ذمہ داری اس کے اہل کو دو۔ جو کسی کام کا اہل نہیں ہے اس کے سپرد وہ ذمہ داری مت کرو۔ جو صاحب علم نہیں ہے اسے پڑھانے کی ذمہ داری نہ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب معاملات نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں تو قیامت کا انتظار کرو۔ تو پہلی ہدایت سیاسی نظام بنانے کے متعلق ہے، سربراہ کا انتخاب کرنے کے متعلق ہے۔ اس میں عوام کے ووٹ سے انتظامیہ کا شعبہ وجود میں آئے گا۔ عوام کے ووٹ سے انتظامیہ کا شعبہ وجود میں آئے گا۔ اس کے لیے رب کریم نے تاکید کیا کی ہے کہ ووٹ ایک امانت ہے، وہ دیتے ہوئے آپ اہلیت دیکھو، رشتہ داری اور اپنا مفاد نہ دیکھو، بلکہ اجتماعی مفاد کو مد نظر رکھو اور صحیح حقدار کو، صحیح اہل کو اس کا ووٹ دو۔ تو انتظامیہ کا جو شعبہ ہے سیاسی نظام میں، وہ بہترین افراد کو ہمارے سامنے لے آئے گا۔ بہترین افراد ہمیشہ بہترین کام کریں گے، جس میں ان کی ذاتی غرض سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے احکام اور اللہ تعالیٰ کے آگے سرخرو ہونا ان کی زندگی کا مقصد ہوگا۔ اب اسی آیت کے اگلے حصے میں رب کریم دوسرے شعبے، اسلامی ریاست کے دوسرے شعبے، اور ہم جانتے ہیں 3 شعبے ہوتے ہیں کسی بھی نظام حکومت کو چلانے کے لیے، انتظامیہ، عدلیہ اور مقننہ۔ تو یہاں اب دوسرا شعبہ جو ہے عدلیہ، اس کو ہدایات دی جا رہی ہیں کہ اسلامی ریاست کی عدلیہ کیسی ہونی چاہیے۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، کہ جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو تم عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ تو یہاں رب کریم نے الناس کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی قاضی یا جج جب کوئی فیصلہ کرنے لگے
تو اس کے سامنے کھڑا ہوا مدعی جو ہے یا شخص جو ہے اس میں کسی مذہب غیر مذہب کی اپنے پرائے کی کوئی تخصیص نہیں ہونی چاہیے۔ وہ فیصلہ مذہب سے بالا تر ہو کر کہ مسلمان ہے یا غیر مسلم، ہر ایک کے لیے وہ برابر عدل کرے۔ رب کریم نے قرآن پاک میں عدل کی بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 8 ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، انصاف کے ساتھ گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور نہ تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر مائل کرے کہ تم عدل نہ کرو۔ اعدلوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، انصاف کرو، عدل کرو، یہ تقوی کے قریب ترین ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا ڈر دل میں رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کی خبر کر رکھتا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ اسلام میں عدل کی بہترین ہمیں مثالیں ملتی ہیں جس سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیے منظر کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زرہ چوری ہوئی، وہ ایک یہودی کے گھر سے برآمد ہوئی، معاملہ قاضی تک پہنچا، مدعی اور مدعا علیہ دونوں فریق حاضر ہوئے۔ قاضی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، ابو الحسن۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فوراً ٹوکا، فرمایا، کنیت سے پکارنا اعزاز ہوتا ہے، کنیت سے پکارنا اعزاز ہوتا ہے، میں یہاں مدعی کی حیثیت سے آیا ہوں، تمہیں علی کہہ کر پکارنا چاہیے۔ تو قاضی نے پوچھا، علی، کیا تمہارا کوئی گواہ ہے کہ زرہ آپ کی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں، یہ میرا بیٹا گواہ ہے کہ یہ زرہ میری ہے۔ انہوں نے فرمایا، کوئی اور گواہ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ میرا غلام گواہ ہے کہ یہ زرہ میری ہے۔ قاضی نے کہا کہ اس کے علاوہ اور کوئی گواہ؟ انہوں نے فرمایا، نہیں، اور کوئی گواہ نہیں۔ قاضی نے کہا کہ اپنے بیٹے اور اپنے غلام کی گواہی قانون کی روح سے قبول نہیں کی جا سکتی، اور مقدمہ خارج کر دیا۔ یہودی اس عدل کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ اس نے کہا کہ جس مذہب کا یہ عدل ہو، اس مذہب کو اپنانا میرے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ واقعی یہ زرہ میری نہیں ہے، ایک چور نے میرے پاس آ کر رکھوائی تھی، اور یہ زرہ واقعی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ہے۔ تو قرآن پاک کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جس سیاسی نظام کا تصور دیتا ہے، اس میں عدلیہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ احکام ہیں کہ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، کہ جب وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں تو مذہب سے بالا تر ہو کر، اپنے پرائے سے بالا تر ہو کر صحیح طور پر جو ہے جھگڑے کا فیصلہ کریں۔ جج اور قاضی پر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ فرض ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ جب تک قومیں عدل کرتی ہیں وہ باقی رہتی ہیں، جب عدل کی جگہ ظلم آ جائے تو وہ صفحہ ہستی سے مٹا دی جاتی ہیں۔ کفر کے ساتھ تو دنیا کی امامت قائم رہ سکتی ہے، مگر ظلم کے ساتھ نہیں قائم رہ سکتی۔ جنگ عظیم دوم میں جب بہت نازک گھڑی آئی تو برطانیہ کے وزیر اعظم ونسٹن چرچل سے پوچھا گیا کہ کیا اس صورتحال میں تمہارا ملک بچ پائے گا؟ اس نے وہاں موجود صحافیوں سے پوچھا کہ میرے ملک کی عدالتیں کیسا کام کر رہی ہیں؟ انہوں نے کہا، صحیح انصاف کے ساتھ صحیح کام کر رہی ہیں۔ اس نے کہا، میرے ملک کو کچھ نہیں ہوگا۔ یقیناً جو قومیں عدل کرتی ہیں وہ باقی رہتی ہیں۔ سورۃ بقرہ میں ہم نے دیکھا، سورۃ بقرہ میں آیت نمبر 124 میں رب کریم نے جب ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، انی جاعلک للناس اماما، کہ میں تمہیں دنیا کا امام بنانے والا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، قال ومن ذریتی، اور میری اولاد کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ رب کریم نے فرمایا، قال لا ینال عہد الظالمین، کہ ظالموں کے لیے میرا کوئی وعدہ نہیں ہے، کہ جب تک تیری اولاد میں سے لوگ عدل پر قائم رہیں گے امامت کا تاج ان پر رہے گا، مگر جب وہ عدل کی بجائے ظلم کی طرف آ جائیں گے، اور ہم جانتے ہیں کہ عدل کا متضاد ظلم ہے، نا انصافی ہے، جو ظلم پر جب آ جائیں گے تو ظالموں کے لیے میرا امامت کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔
حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حاکم جب تک ظلم نہ کرے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور جب وہ ظلم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے۔ انصاف کا یہ دائرہ کار صرف عدلیہ ہی کے لیے نہیں، بلکہ یہ دائرہ کار بہت وسیع ہوتا ہے۔ ایک اسلامی مملکت میں انفرادی سطح پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر معاملے میں انصاف کی تاکید کرتا ہے کہ ہر شخص ہر جگہ اپنے گھر والوں کے درمیان بھی عدل کرے، اپنی اولاد کے درمیان بھی عدل کرے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بزرگوں میں یہ روایت رہی ہے کہ اگر ایک بچے کو پیار کرتے ہیں تو دوسرے بچے کو بھی ویسا ہی وہ پیار کرتے ہیں۔ اگر ایک بیٹے کو اولاد میں سے کسی ایک بیٹے کو کچھ دیا ہے تو دوسرے کو بھی ویسا اتنا ہی دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں جیسے بیویوں کے درمیان بھی رب کریم نے انصاف اور عدل کی تاکید کی ہے، ورنہ قیامت کے دن وہ شخص جو بیویوں کے درمیان انصاف اور عدل نہیں کرے گا وہ اس طرح آئے گا کہ اس کا آدھا دھڑ جو ہے وہ ایک طرف کو جھکا ہوا ہوگا۔ یعنی انصاف کا فیصلہ صرف حاکم کے لیے نہیں، صرف رعایا کے لیے نہیں، صرف جج کے لیے نہیں، صرف عدالت ہی میں نہیں، بلکہ ہر شخص کے لیے اسلامی ریاست کا ہر فرد جو ہے، مومن مسلمان جو ہے، وہ ہر سطح پر اسے عدل کی تاکید ہے۔ اسی طرح رب کریم نے قرآن پاک میں گفتگو میں بھی عدل کی تاکید کی۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب تم بات کرو تو تم انصاف کی بات کرو۔ اس چیز کو ہم عورتوں کو خاص طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم عورتیں عموماً جب نیکوں کی بات کرتے ہیں تو ہمارا انداز محبت بھرا ہوا ہوتا ہے، مگر جب سسرال کی بات آتی ہے تو ہماری ٹون چینج ہو جاتی ہے۔ یہ انصاف نہیں ہے۔ آفس میں جب باس جو ہوتا ہے اس کے اندر جتنے زیادہ لوگ ہیں ان کے درمیان عدل کرنا جو ہے وہ اسلامی معاشرے کا حسن ہے، اور اس کا کتنا پیارا اجر ہے کہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انصاف کرنے والے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہوں گے۔ انصاف کرنے والے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہوں گے، رحمان عز و جل کی دائیں جانب نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ اسی آیت کے آخری حصے میں رب کریم فرماتا ہے ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ یقیناً یہ بہت ہی اچھی نصیحتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کر رہا ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ نعمہ کلمہ تحسین ہے، اچھی بات کو کہا جاتا ہے۔ یا عزکم واز سے ہے، واز اس بات کو کہا جاتا ہے جو دل پر اثر کرے، جو دل میں اترے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر بات اچھی بات ہے، دل میں اترنے والی ہے، عمل کرنے کے قابل ہے، اور جو عمل کرتا ہے وہ ذات اس کو جانتی بھی ہے، اور وہ ذات دیکھنے والی بھی ہے، وہ ذات سننے والی بھی ہے اور دیکھنے والی بھی ہے۔ وہ ہر ایک کے عمل کو اور ہر ایک کے قول کو جاننے والی اور سننے والی ہے۔ آیت نمبر 59 ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے اہل ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، اور اپنے میں سے اولو الامر کی بھی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں اختلاف رائے ہو جائے تو اسے لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، ذالک خیر و احسن تأویلا، یہی طریقہ بہتر ہے نتائج کے اعتبار سے بھی اور بہت مفید ہے۔ اس آیت میں تیسری ہدایت، اسلامی ریاست کے متعلق تیسری ہدایت مقننہ کے بارے میں آ رہی ہے کہ اسلامی ریاست کی قانون سازی کے اصول کیا ہوں گے۔ ہم نے پہلے انتظامیہ کے بارے میں پڑھا کہ اہل کو ووٹ دے کر اپنی بہترین اہل افراد منتخب کرو انتظامی شعبے کے لیے۔ پھر عدلیہ کے بارے میں پڑھا، اور اب مقننہ کے بارے میں ہے کہ اس کی قانون سازی کے اصول کیا ہوں گے۔ تو یہاں پہلی بات جو بیان کی جا رہی ہے کہ اسلامی ریاست کا کوئی بھی قانون اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی منشا کے خلاف نہیں بنایا جا سکتا۔ اس آیت کے روح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان قانون سازی کے دو مستقل ذرائع ہیں۔ پہلا حکم اطیعوا اللہ،
اللہ کی اطاعت کرو۔ دوسرا حکم اطیعوا الرسول، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اب تیسرا حکم ہے، اس کے ساتھ اطیعوا کا لفظ نہیں ہے، صرف حرف عطف سے کام لیا گیا ہے، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ اب منکم سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ تمہارے میں سے ہی تمہارے صاحب حکومت جو ہیں وہ منتخب ہوں، یعنی مسلمان ہی ہوں، تو ان کی بھی اطاعت کرو۔ تو تیسرے اطاعت کے ساتھ اطیعوا کا لفظ نہیں ہے، یہ واضح کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت غیر مشروط ہے۔ ان کے حکم کو عقل کے پیمانے پر نہیں پرکھنا، سمجھ آئے تو بھی عمل کرنا ہے، نہ سمجھ آئے تو بھی عمل کرنا ہے۔ تو اللہ اور رسول کی اطاعت جو ہے وہ غیر مشروط ہے، اور اولی الامر کی اطاعت جو ہے وہ مشروط ہے، یعنی وہ خود کو اگر اللہ کی اطاعت کے سپرد کر دے، وہ خود اللہ اور رسول کے حکم کو ماننے والا ہو تو اس کی اطاعت کرو۔ اب پہلی اطاعت اطیعوا اللہ بہت واضح ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو۔ کیسے کرنی ہے؟ اس کا حکم قرآن پاک کی صورت میں موجود ہے۔ تو قرآن پاک کی وہ آیات جو محکم اور واضح ہیں، اس میں تو صرف قرآن پاک سے استفادہ ہوگا، اس میں اللہ کا حکم واضح طور پر قانون اور رسول بن جائے گا۔ جیسے رب کریم قصاص کا حکم دیتا ہے، رب کریم دیت کا حکم دیتا ہے، رب کریم جنگ کے احکامات بیان فرماتا ہے، یہ ساری جو آیات واضح ہیں اس میں قوانین جو بنیں گے وہ اللہ تعالیٰ کی قرآن پاک کی اس واضح محکم آیات کی روشنی میں وہ قانون بنیں گے۔ اب کچھ آیات ایسی ہیں جہاں وضاحت کی ضرورت ہے، جہاہ شرح تعویل کی ضرورت ہے، تو تفسیر کا سب سے زیادہ حقدار خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ کا رسول سمجھائے گا کہ اس آیت کا مفہوم یہ ہے۔ تو اب یہ دوسری بات آ گئی اطیعوا الرسول، کہ اس قرآن پاک کا جو مفہوم اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول سمجھا رہا ہے تم اس کے مطابق چلو، تو یوں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہوگی۔ تو اصل اطاعت تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہوگی، کہ رسول کی اطاعت بھی اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ ان الحکم الا للہ، سورہ یوسف میں ہے ان الحکم الا للہ، ہر حکم صرف اللہ کا ہے۔ تو اصل بادشاہت اور حکومت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ کا رسول بھی اس لیے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کو قائم کر دے، مگر اللہ کی اطاعت مکمل نہیں ہوتی رسول کی اطاعت کے بغیر، کیونکہ اللہ کا رسول ہی بتائے گا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، وہی اس کی شرح بیان کرے گا، وہی وضاحت کرے گا، اس کے مفہوم کا تعین کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہر اطاعت سے پہلے رسول کی اطاعت آ گئی، اور رسول کی اطاعت اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت بن گئی۔ تو دو چیزیں ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت جس کے لیے قرآن مجید موجود ہے، اور وہ آیات جس میں وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، معاملہ ٹھیک ہے۔ جہاں شرح کی ضرورت ہے وہاں اطیعوا الرسول، تو اللہ کے حضور نے جو اس کی شرح بیان فرمائی ہے اسی کے مطابق قانون بنے گا۔ اب تیسری اطاعت ہے اولی الامر منکم۔ اب بعض امور ایسے ہیں جس میں قرآن پاک کے احکام واضح نہیں ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی حکم موجود نہیں ہے، تو اب یہ کام علماء کا ہے کہ ہر نئے مسئلے پر وہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نظر نہیں آ رہا، اور اللہ کے رسول کا بھی کوئی حکم واضح نہیں ہے، اور سنت میں بھی واضح اس کا کوئی رہنمائی موجود نہیں ہے۔ تو اب ایسا حل کون سا ہوگا جو اللہ اور اللہ کے رسول کی منشا سے قریب ترین ہوگا؟ اسے اجتہاد کہتے ہیں، جو اولی الامر کریں گے۔ اولی الامر میں علماء، فقہا اور صاحب حکومت دونوں شامل ہیں۔ سید سلمان ندوی لکھتے ہیں کہ اگر اصحاب حکومت اہل ایمان اور اہل تقوی نہ ہوں تو اولی الامر صرف علماء ہوا کرتے ہیں۔ اگر صاحب حکومت اہل تقوی نہ ہوں، دین کے علم کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق چلنے والے نہ ہوں، تو اولی الامر صرف فقہا اور علماء ہوا کرتے ہیں۔ اجتہاد کی اہمیت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا یہ واقعہ ہماری بہترین رہنمائی فرماتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں رخصت کرنے کے لیے
رخصت کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو گھوڑے پر بٹھایا اور اس کی باگ پکڑے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ پیدل چل رہے ہیں اور ساتھ ساتھ پوچھتے چلے جا رہے ہیں، معاذ ایک بات بتاؤ، لوگوں کے درمیان فیصلہ کیسے کرو گے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ کی کتاب کے مطابق۔ فرمایا معاذ یہ بتاؤ کہ اگر وہ حکم اللہ کی کتاب میں موجود نہ ہوا تو پھر کیا کرو گے؟ معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا معاذ، اگر ایسا معاملہ پیش آ جائے کہ میری سنت بھی تمہیں وہاں خاموش نظر آئے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں پوری کوشش کروں گا اور کوشش میں کمی نہیں کروں گا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی منشا سے قریب ترین رہوں اور اپنی مرضی سے فیصلہ کروں۔ یہ لفظ کہ میں پوری کوشش کروں گا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی منشا کے قریب ترین رہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے اتنے خوش ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو مبارکباد دیتا ہوں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھ عطا فرمائی ہے۔ یہ تیسری اطاعت ہے اولی الامر، اگر خود اہل تقوی ہوں تو ان کی اطاعت لازم ہے۔ تو اولی الامر میں علماء، فقہا اور علماء دین اور صاحب حکومت ہیں۔ یہ تیسری اطاعت ہے کہ جو حکم قرآن پاک میں واضح طور پر موجود نہ ہو، سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ہمیں اس کی واضح ہدایات نہ ملتی ہوں، تو علماء کرام اور فقہا مل کر اس مسئلے پر اجتہاد کریں اور اس پر متحد ہو جائیں۔ لیکن یاد رہے کہ یہ صرف اس مسئلے کے لیے ہوگا جس کے لیے قرآن و سنت میں واضح حکم موجود نہ ہو۔ اجتہاد کیا چیز ہے؟ اجتہاد کی تعریف یوں کی گئی ہے کہ بدلتے ہوئے زمانوں کے جدید تقاضوں کے مطابق اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی اصل روح کو برقرار رکھتے ہوئے اس کے ظاہری رویوں میں تبدیلی کرنا اجتہاد ہے، مگر یہ ان معاملات میں ہوگا جس کے بارے میں قرآن و حدیث میں کوئی واضح حکم موجود نہ ہو۔ مثلا آج کل کے جدید سائنسی تحقیقات میں جیسے آرگن ٹرانسپلانٹ ہے، جیسے اعضاء کی پیوند کاری ہے، یا مختلف اشیاء کی جو جینیٹک یعنی ان ویٹرو فرٹیلائزیشن ہے، جس میں IVF ISF ہے، ان معاملات پر اولی الامر علماء، فقہا اور دین کے اجماع ہوں، اجتہاد کی روشنی میں وہ آگے بڑھیں۔ لیکن اجتہاد کرتے ہوئے اگر وہ یہ سوچیں کہ آج کے مشینی دور میں 5 نمازوں کی بجائے 3 یا 4 نماز پر اجتہاد کر لیا جائے، یا عورتیں آج کل کی پڑھ لکھ گئی ہیں، سمجھدار ہو گئی ہیں اور مالی معاملات میں ایک عورت کی گواہی ایک مرد کے برابر کر لینے پر اجماع کریں، یا یہ کہ بیٹا اگر نافرمان ہے تو بیٹی جو ماں باپ کی آج کل بہت زیادہ معاشی سطح پر ماں باپ کی بہت دست و بازو بنتی ہے، تو بیٹی کو بھی بیٹے کی نسبت جائیداد میں برابر حصہ دیا جائے، نہیں۔ ان میں سے کسی معاملے پر اجتہاد نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے واضح احکامات موجود ہیں۔ اجتہاد صرف ان معاملات میں ہوگا جس میں قرآن پاک میں واضح حکم موجود نہ ہو اور قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں کوئی واضح ہدایت نہ ملتی ہو۔ تو بدلتے ہوئے زمانے کی جدید ضرورتوں کے مطابق دین کے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کی اصل روح کو برقرار رکھتے ہوئے اس کے ظاہری رویوں میں تبدیلی کرنا اجتہاد ہے، اور ضروری طور پر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ انہی معاملات میں ہوگا جس کے بارے میں قرآن و حدیث میں واضح ہدایات موجود نہیں ہوں۔ پھر آگے رب کریم فرماتا ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ، تو اطاعت کرتے ہوئے اگر کہیں جھگڑا کھڑا ہو گیا، اختلاف پیدا ہو گیا، تو حکم ہے کہ اسے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹا لو، رجوع کرو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف۔ یعنی جب کسی بات پر تنازع کھڑا ہو جائے تو اب فیصلہ اولی الامر یا حاکم نہیں کرے گا کہ اس کی بات حتمی مان لی جائے، بلکہ آخری فیصلہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہوگا، اور اس کے تصفیہ کی یہ صورت ہوگی کہ کتاب و سنت کا حکم مانا جائے گا۔ اب جو بھی بات مانی جائے گی وہ اللہ اور اس کے رسول کی سنت سے دلیل لانی ہوگی، میری پسند، میرا خیال، میرا نظریہ والا معاملہ نہیں ہوگا۔
فردوہ الی اللہ والرسول، تو اب اس تصویہ کا فیصلہ کتاب و سنت کے مطابق ہوگا، یعنی اب جب تنازع ہو تو معاملہ اللہ کے حضور پیش کر دو، قرآن مجید کو کھول کر دیکھو، پھر اللہ کے رسول کے سامنے بھی معاملہ پیش کرو، وہ بھی تمہارے لیے حجت ہے۔ حضور کی سنت جو 3 باتوں پر مشتمل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاموشی، اسے تقریر کہتے ہیں۔ یعنی کوئی ایسا کام جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نہ کیا ہو مگر کسی صحابی کو کرتے دیکھا ہو اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی فرمائی ہو، تو آپ کی خاموشی بھی قانون بن گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے رہنمائی لینے کے ہمیں 3 ذرائع نظر آتے ہیں: قول، فعل اور تقریر۔ دین کا حصہ قرآن پاک جو ہے وہ دین کا تھیوری کا حصہ ہے، اور دین کا عملی حصہ سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور جو شخص اختلافی مسائل کا تصفیہ کتاب و سنت کی طرف نہ لے جائے، وہ اللہ اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتا۔ رب کریم فرما رہا ہے، اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو ایسا کرو، یہ اچھا بدلہ دلانے والا کام ہے، بہت اچھی جزا اس کا ثمر ہے۔ تعویل کے معنی ہیں بات کو اس کے اصل سورس کی طرف لوٹا دینا، بات کو اس کے اصل سورس کی طرف لوٹا دینا، یعنی جھگڑے کا فیصلہ پھر قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جائے گا۔ یہی طریقہ بہتر بھی ہے اور نتائج کے اعتبار سے بہت مفید بھی ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم رب زدنا علما اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین ثم آمین۔